الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم الداخرین۔ حضرات ذی وقار، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات، تمجیدات و تقدیسات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے ہی اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا ہی اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے، اسی کی قدرت ہر جگہ موجود ہے۔ اور مالک الملک اگر کسی کو نفع دینے پہ آ جائے، ساری کائنات مل کر بھی اس نفع کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ اگر وہ مالک کائنات کسی کو نقصان پہنچانے پہ آ جائے، ارض و سماوات کے اندر رہنے والی ساری کی ساری مخلوقات مل کر بھی اس نقصان کی راہ میں رکاوٹ بننا چاہے تو نہیں بن سکتی۔ تمام تر نفع و نقصان خالق کائنات مالک ارض و سما کی مرضی اور منشا کتابیں ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی کہ جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حضرات ذی وقار، حاضرین و ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ مومن کی آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مالک ارض و سما نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ تمہارے رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، روگردانی کریں گے، سیدخلون جہنم الداخرین، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ میں دعا کے بارے میں بتایا گیا کہ مالک کائنات نے دنیا کے ہر فرد و بشر کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعا مجھ سے کرو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ رب کائنات کا ہر انسان سے وعدہ ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے فرما بردار ہو، چاہے نافرمان ہو، جس طرح کا بندہ بھی ہے، چاہے نیکوکار ہو، کوئی بھی ہے، اور اس بندے کو کہہ دیا گیا، مالک کائنات ہر اس بندے کو خطاب کرتا ہے کہ جو اس سے مخاطب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، کہ رب العالمین سے دعا کرنے کا ہر شخص کو حق ہے، جتنا بڑے سے بڑا بھی گناہ گار ہو، اسے حق ہے کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں مالک کائنات سے دعا کرے، مالک کائنات سے التجا کرے، مالک کائنات سے معافی مانگے، اللہ سے کوئی چیز مانگے، یہ اسے حق ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم گناہ گار ہیں، ہماری تو اللہ سنتا نہیں، یہ جملہ انتہائی غلط ہے کہ رب العالمین نے تو کہیں بھی نہیں کہا کہ گناہ گار کی میں نہیں سنتا اور فلاں کی میں سنتا ہوں، فلاں کی نہیں سنتا۔ رب کائنات یہ نہیں فرماتا، وہ اللہ الصمد ہے۔ رب العالمین جب سننے پہ آئے، جب ماننے پہ آئے، تو رب العالمین شیطان نے جو التجا کی ہے نا، رب العالمین سے مہلت مانگی
کہ مالک کائنات قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ رب العالمین مجھے مہلت دے قیامت تک، لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہلت مانگی ہے، دعا کرتا ہے کہ رب العالمین مجھے مہلت دے قیامت تک، مجھے ڈھیل دے، تو رب العالمین نے اس کی بات کو بھی مان لیا، اس کی دعا کو بھی مان لیا، شیطان کی بات کو بھی مان لیا، اور رب کائنات نے کہا جا تجھے ہم نے قیامت تک کے لیے ہم نے مہلت دے دی۔ تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ گناہ گار کی دعا سنتا نہیں، یہ ہم گناہ گار لوگ ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرتا ہے، رب کائنات اس کی دعا کو سنتا بھی ہے، اس کی دعا کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جی اللہ ہماری مانتا نہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، اللہ فلاں کی ٹالتا نہیں، رب کائنات ہر ایک کی مانتا ہے۔ کائنات کے رب نے فرمایا جب ماننے پہ نہ آئے نا، تو جب رب کائنات کی مرضی نہ ہو، جب کائنات کا رب کسی کی بات کو نہ ماننا چاہے، جب اس کا دل چاہے کہ میں نہیں مانتا، اللہ ماننے پہ آئے تو گناہ گار سے گناہ گار کی بھی مان لیتا ہے، اگر ماننے پہ آئے تو چمٹی کی بات کو بھی سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، دعا کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر وہ رد کرنے پہ آ جائے تو انبیاء کی بھی ٹال دیتا ہے۔ جس طرح کہ 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر ہیں، تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جب ان کا بیٹا غرق ہونے لگا تو کہا بیٹا کشتی میں میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو کہنے لگے نہیں، میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ بعد میں جب دیکھا کہ جناب غرق ہو گیا، باپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا لخت جگر، پیغمبر کا بیٹا جس کی رگوں کے اندر پیغمبر کا خون موجود تھا، پیغمبر زادہ ہے، نبی زادہ ہے، نبی کا بیٹا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، اس کی رگوں کے اندر پیغمبر کا خون ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا ہوا کہ رب العالمین نے بات کو رد کر دیا، کائنات کے رب نے دعا کو نہیں مانا، اللہ نے تسلیم نہ کیا، تو اپنے پیغمبر علیہ السلام جنہوں نے 950 سال دن رات اللہ کی دعوت دینے والے، اللہ کے دین کا پیغام دینے والے، بڑی بڑی سختیاں اسلام کی راہ میں، توحید کی راہ میں بڑی بڑی سختیوں کو جھیلنے والے، بڑی بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنے والے، عمدہ پیشانی سے 950 سال انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن کو بھی دعوت دیتے رہو، رات کو بھی، دن رات اللہ کا پیغام دینے والے، اللہ کے دین کی تشہیر کرنے والے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے، 950 سال کا عرصہ یہ اللہ کا پیغام دینے والے پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، لیکن رب العالمین نے جب چاہا نا تو نہیں مانی، سگے ان کے بیٹے کی بھی بات کے اس کے بارے میں بھی رب کائنات نے دعا کو قبول نہیں کیا، جب ماننے پہ آئے تو شیطان کی التجا بھی مان لیتا ہے، چمٹی کی بات بھی سن لیتا ہے اور مان لیتا ہے، جب رد کرنے پہ آئے تو انبیاء کی بھی رد کر دیتا ہے، اور جب آئے نہ ماننے پہ آئے تو امام الانبیاء علیہ السلام کی بھی رد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ الصمد ہے، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا کہ وہ کس کی مانتا ہے اور کس کی نہیں مانتا، اور جس کی چاہے مانے اور جس کی چاہے رد کر دے، وہ مالک الملک ہے، وہ حاکم ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو اس کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہیں یہ فلاں کی نہیں ٹالتا اور میری نہیں مانتا کیونکہ ہم گناہ گار ہیں، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی کیسے ٹال دی؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں امت کے لیے 3 دعائیں میں نے کی ہیں۔ ایک دعا یہ کی کہ اے رب العالمین میری امت کو سر عام ہلاک نہ کرنا، قحط سالی کے ذریعے سے میری امت کو ہلاک نہ کرنا، اور اس طرح نہ کرنا، پھر آخر کہا کہ آخر میں خانہ جنگی کے ذریعے سے اے اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، آپس کی خانہ جنگی سے میری امت کو ہلاک نہ کرنا۔ فرمایا یہ 3 دعائیں میں نے کی ہیں، رب العالمین نے 2 دعاؤں کو مان لیا اور ایک کو رد کر دیا۔
تیسری دعا کو رب العالمین نے رد کر دیا۔ تو میرے بھائی، جب رب العالمین جب چاہے تو امام الانبیاء کی بھی رد کر دے، جب ماننے پہ آئے تو ادنا سے گناہگار کی بھی بات کو مان لے۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ جس طرح ہم نے دعا کا ایک ذہن رکھا ہوا ہے، ہم اپنے دل و دماغ میں اس چیز کو سوچ کے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اللہ ہماری نہیں مانتا، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم بدکار ہیں، تو فلاں کی اللہ ٹالتا نہیں، وہ نیکوکار ہیں۔ میرے بھائیوں، رب العالمین کی مرضی ہے جس کی مانے، لیکن رب العالمین ہر شخص سے مخاطب ہے، نیکوکاروں سے بھی مخاطب ہے، گناہگاروں سے بھی مخاطب ہے، بدکاروں سے بھی مخاطب ہو کے مالک کائنات فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور میں تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو نا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ رب العالمین جب فرماتے ہیں، پھر کائنات کے رب نے بغیر کسی کا نام لیے، کسی کی حیثیت کو تعین کیے بغیر، تو رب العالمین قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اہل کائنات کو یہ بتایا کائنات کے رب نے، مالک کائنات فرماتے ہیں کہ قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو، اذا سالک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے متعلق تم سے سوال کریں تو کیا فرمایا؟ مالک کائنات فرماتے ہیں فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا میں قریب ہوں اور آر پکارنے والے کی، اے نبی، اللہ فرماتے ہیں اے نبی، میرے بندے جب میرے متعلق پوچھیں، تجھ سے سوال کریں کہ اللہ قریب ہے کہ دور، فانی قریب، فرمایا میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا کہ ہر پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، جب مجھے پکارتا ہے، جب مجھ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور ان کو چاہیے کیا چاہیے؟ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، کیا کہ ان کو یہ چاہیے کہ میری بھی مانیں، مجھ پہ ایمان لائیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ میری بات کو بھی وہ مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے ساتھ ہی ایمان لائیں، میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ وہ راہ پائیں، سیدھے راستے پر ہو جائیں، صراط مستقیم پر ہو جائیں، راہ راست پہ ہو جائیں۔ کہا اگر ایسا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ہاں، یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر کہہ دیا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، شرف قبولیت بھی عطا کرتا ہوں، یہ تو بات سمجھ آئی۔ لیکن کائنات کے رب نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کتنا قریب ہے اپنے بندے کے۔ ہم کہتے نہیں جی فلاں تک پہنچنے کے لیے فلاں تک پہنچیں گے، پہلے فلاں تک پہنچیں گے، پہلے تھانے دار سے ملے، پھر سپاہی سے ملے، ڈی سی سے ملے، ڈی ایس پی سے، پھر آگے جا کر ملاقات ہوئی نا، ڈائریکٹ بادشاہ سے ڈائریکٹ ملاقات تو ہی ہوتی۔ یہ ایسی باتیں، یہ دنیا داری کی باتیں جو لوگوں نے بنائی ہوئی، یہ ایسی باتیں یہ درست نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے مسائل بیان کرنا ہی شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اور اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو بادشاہوں کی، کیونکہ دنیا کے کوئی بادشاہ ہیں، ان کے پاس جب ہم جائیں گے، اپنی بات اسے سنائیں گے، اس کے پاس جا کر بات کریں گے، پھر ہی ہماری بات کو جانے گا۔ لیکن مالک الملک جو بادشاہ ہے نا، اس کی وسائل کائنات کے اندر کسی مثال ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، رب العالمین کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو جس کی مثال ہے ہی نہیں، مثال دی کیسی جا سکتی ہے؟ دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اپنے ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، شاہ رگ سے بھی، رگ جان سے بھی مالک کائنات قریب ہے۔ جب رب کائنات رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں سے قریب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم کہیں کہ جی فلاں تک پہنچیں گے، فلاں تک پہنچیں گے، تھانے داروں کے پاس جائیں گے، پھر فلاں کے پاس جائیں گے، ڈی سی کے پاس جائیں گے، ایسی یہ ساری مثالیں لوگوں کی، انسانوں کی مثالیں اللہ کے ساتھ نہ دو، کیونکہ رب العالمین فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، مثال ہے ہی۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ جو دعا ہے، جہاں تک میں بات دعا کے حوالے سے وہ جو گزارشات میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین سے ہی دعا کی جائے،
اللہ رب العزت دعا کے معنی کیا ہیں؟ دعا کے معنی ہوتے ہیں راغب ہونا، دعا کے معنی ہوتے ہیں سورنا، دعا کے معنی ہوتے ہیں اللہ کو پکارنا۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ دعا افضل عبادت ہے، دعا افضل عبادت ہے۔ اور جامع ترمذی کی دوسری روایت کے اندر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو بات یہ ہے جب دعا افضل عبادت ہے تو عبادت تو رب العالمین کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے۔ پھر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جو بندہ دعا کرتا ہے، جو بندہ التجا کرتا ہے، جس کو پکارتا ہے مصیبت کے اندر غیبانہ طور پہ جس کے آگے التجا کرتا ہے، گویا کہ یہ اس کی عبادت کرتا ہے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا جو ہے عبادت ہے، افضل عبادت ہے۔ پھر ایک حدیث میں جامع ترمذی کی دوسری روایت میں فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، فرمایا رب العالمین کے نزدیک دعا سے کوئی عظمت والی چیز نہیں ہے۔ رب العالمین کے نزدیک دعا سے کوئی عظمت والی چیز نہیں۔ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور ایک حدیث میں مستدرک حاکم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ کا جب شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ہماری دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ہماری دعا سنتا نہیں، اللہ ہماری قبول نہیں کرتا، تو بھائی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ یہ تو کہتا رہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں، اللہ میری دعا نہیں سنتا، اللہ میری مانتا نہیں۔ فرمایا کہ بندے کبھی تو نے اس بات پر غور کیا کہ تو اللہ کی کتنی مانتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی تو کتنی مانتا ہے؟ اور وہ تو اللہ کی خود تو مانتا نہیں، رب کائنات کی خود تو مانتا نہیں، لیکن ایک دعا اگر اس کی قبول نہ ہو فوری طور پر تو اللہ کا شکوہ کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور جی اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ کو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے کلمے ادا کرتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا الدعاء سلاح المومن، مستدرک حاکم کی ایک روایت میں ہے الدعاء سلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، وہ عماد الدین، دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو اس میں دعا جو ہے یہ ایسی افضل عبادت ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ بات بھی فرمائی کہ یہ نہیں کہ جب بندہ قلب غافل سے دعا کرے گا تو رب العالمین غفلت سے کی ہوئی دعا کو اپنی بارگاہ میں شرفی قبولیت عطا نہیں فرماتا۔ جب دعا غفلت سے کی جائے، دل حاضر نہیں، دماغ حاضر نہیں، دیکھ کہیں اور رہا ہے، سوچ کہیں اور رہا ہے، لیکن دعا کر رہا ہے، پھر یہ بھی ہے جب دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ کرے، اور یقین کے ساتھ پورے تکرار کے ساتھ اسے دعا کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں، اور جی دیکھیں گے شاید کہ رب العالمین میری دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں، بس ٹھیک ہے ویسے ہاتھ کھڑے کیے، کچھ بھی نہیں، اور وہ سوچ کہیں اور رہا ہے، کہیں دیکھ ادھر رہا ہے، ادھر ادھر دل و دماغ اس کا حاضر نہیں ہوتا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بس وہ اللہ رب العزت ایسی دعاؤں کو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کائنات ایسی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا جو قلب غافل سے کی جائے۔ قلب غافل سے دعا نہیں کرنی چاہیے، پورے انعماق، پورے یقین کے ساتھ، تکرار کے ساتھ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی تعلیم دی کہ پورے انعماق اور توجہ کے ساتھ اور یقین کے ساتھ رب کائنات سے دعا کی جائے کہ مالک کائنات دعا کو قبول فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے لوگوں، دعا ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے
جو تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تقدیر کو دنیا کی کوئی چیز سوائے دعا کے نہیں بدل سکتی۔ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کسی شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے تو ایک بات ہوتی ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے، دعا فوری، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ دعا قبول ہو جاتی، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فوری قبول نہیں ہوتی۔ بندہ یہ مایوس ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی میری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ رب العزت سے میں نے اتنی دعا کی لیکن میری دعا کو اللہ نے شرف قبولیت ہی عطا نہیں فرمایا، بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ مایوس نہیں ہونا، 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوتی ہے، اگر خلوص سے دل سے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ رب العزت سے مانگا جائے، تو 3 باتوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے، یا تو اللہ تعالیٰ اسے فوری وہ چیز عطا کر دیتا ہے، یا اللہ رب العزت اس کے دعا کے نتیجے میں اس کے اوپر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو یا یہ ہوتا ہے اگر یہ بھی نہ ہو، مصیبت بھی نہ ٹلے اور جو اس نے مانگا وہ بھی اس کو نہ ملا، فرمایا آخرت میں وہ نیکیاں بنا دی جاتی، آخرت میں وہ نیکی کی صورت میں آ جاتی۔ اصلا یہ دعا کبھی بھی بندہ خلوص سے دل سے دعا کرے رب العالمین کی بارگاہ میں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بات بھی کہ دعا جب کی جائے، ایک تو چیز ایسی ہے دعا، بندہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کے اندر انقطاع واقع ہو جاتا ہے، اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سلسلہ اعمال رک جاتا ہے، لیکن 3 عمل جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جاری رہتے ہیں، وہ 3 عمل ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ فرمایا ایک وہ صدقہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا، صدقہ جاریہ، دوسرا کہ جو نفع بخش علم جو اس نے آگے پڑھایا، جب تک آگے پڑھاتے رہیں گے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، اس کا وہ عمل جاری رہے گا۔ اور پھر تیسری بات یہ فرمایا کہ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے، بندے کے لیے اس کی نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے، یہ عمل بھی اس کا جاری رہتا ہے۔ یہ بڑا تحفہ ہے والدین کے لیے دعا کرنا۔ تو دعا جو ہے خالصتاً رب العالمین سے مانگی جائے، اللہ رب العزت کے علاوہ، کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، تو عبادت تو رب العالمین کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، تو پھر خالصتاً رب العالمین سے ہی دعا کی جائے۔ جب رب العالمین سے دعا کی جائے تو کیونکہ انبیاء کی سنت ہے، رب العالمین سے دعا کرنا، مالک کائنات سے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے کہ جن انبیاء و رسل کو ضرورت پڑی، جب بھی مصیبت آئی، جب بھی پریشانی آئی، تو پریشانیوں کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، کہتے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، فرمایا اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے بیماری لگ گئی اور تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے، تو مہربانوں کا مہربان ہے، مجھ پہ رحم فرما۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو تکلیف میں اپنے رب سے دعا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پریشانی، تکلیف اور مشکل کے اندر اپنے رب العالمین سے دعا کی ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے کہ جب کوئی پریشانی و مصیبت آئے تو رب العالمین سے دعا کرے۔ پھر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام، عرصہ دراز بیت گیا، اولاد اللہ نے ان کو عطا نہ فرمائی، 100 سال کے قریب عمر چلی گئی، تو دل کے اندر بڑی حسرت ہے کہ مالک کائنات مجھے اولاد سے نوازے، تو کائنات کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ سورہ صافات کی 100 نمبر آیت میں فرمایا رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما، رب العالمین مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعا کر کے اولاد مانگ کے بتا دیا کہ انبیاء اور رسل کی سنت ہے کہ جب بھی ان پہ کوئی پریشانی آئے یا انہیں کوئی ضرورت ہو، اولاد کی ضرورت ہو، تو رب العالمین سے مانگتے ہیں، کیونکہ اولاد دینا رب العالمین کا کام ہے۔ مالک کائنات کے علاوہ کوئی بھی اولاد نہیں دے سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی نجومی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بابے بنے ہوئے، کوئی جادوگر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، تو جناب کہتے ہیں ہر مشکل کا حل، ہر پریشانی کا حل، بے اولاد لوگ آ جائیں ان کا یہ کر دیں گے، 3 اتوار وہاں ہو، 4 اتوار وہاں ہو تو یہ ہو جائے گا۔ نہیں، کیا کہتے ہیں اولاد رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات اس وہم کو دور کر دیا، ابہام کو لوگوں کے ذہنوں سے اللہ نے رفع کر دیا، اہل ایمان کو بتا دیا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یہ 25واں پارہ سورہ شورى کی آیت ہے۔ رب العالمین فرماتے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ حکومت اللہ کے اختیار میں ہے، یہ ساری حکومت کا حاکم رب العالمین ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کے عطا کرے، یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے اسے کچھ بھی عطا نہ کرے، انہ علیم قدیر، بے شک وہ مالک کائنات جاننے والا بھی ہے اور قدرت والا بھی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ یہ اختیار میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ اگر کسی کو دیا ہوتا تو انبیاء اور رسل جو ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، انہیں جب اولاد کی ضرورت پڑی، ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد کی ضرورت پڑی تو رب العالمین کی بارگاہ میں التجا نہ کرتے، کہا رب العالمین تو مجھے عطا فرما، پھر رب العالمین نے ہی ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ پھر اسی طرح سیدنا زکریا علیہ السلام پریشان ہو گئے، اولاد نہیں، 100 سال کے قریب عمر پہنچ گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تو کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اللہ مجھے نیک و پارسا اور پاکیزہ اولاد عطا فرما اپنی طرف سے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا۔ تو یہی بات تھی کہ سیدنا زکریا علیہ السلام بھی اولاد کی ضرورت پڑی تو رب العالمین سے دعا فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر، آلات کی مصائب کے اندر، شدائد کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں انبیاء اور رسل نے دعا کی، اولاد کی ضرورت پڑی تو رب سے مانگ کر انبیاء نے بتا دیا کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے مانگنے والے ہیں، ہم اولاد دینے والے نہیں، ہم اولاد مانگنے والے، دینے والا اولاد رب العالمین ہے، جس کو چاہے عطا کرے، اس کو چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دعا جو ہے، دعا صدق کے دل سے کی جائے تو رب العالمین سے کی جائے، جتنی زیادہ دعا کی جائے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں نا آج کل اگر دنیا کے لوگوں سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو لوگ اس پہ غصہ کرتے ہیں کہ یار بار بار مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، بار بار سوال کرتا ہے۔ فرمایا یہ دیکھو نا، دنیا کے لوگوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کی جائے، اور اللہ اکبر جب بھی ضرورت پڑے، جس چیز کی ضرورت ہے اللہ سے مانگے، نماز کے بعد بھی دعا کرتا ہے اللہ سے مانگے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس بات پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا کی جائے، یہ تو اہل حدیث تو دعا ہی نہیں کرتے، ایک بڑا الزام ہے، کہتے ہیں یہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ نماز کے بعد جتنے لوگ جماعت کے اندر
مسجد اہل حدیث کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو دعائیں نماز کے بعد پڑھنے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ ضرور ادا کرتے ہیں، وہ دعائیں ضرور پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، وہ ضرور ہر بندہ دعا پڑھ کے جاتا ہے۔ لیکن دوسری مسجد کے اندر لوگ دیکھتے رہتے ہیں امام کے منہ کی طرف، امام کے محتاج ہیں، امام نے ایسے کرنا ہے تو انہوں نے بھی کرنا ہے، امام نے نہیں کیا وہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کے بندے، جو تجھے ضرورت ہے اللہ سے مانگ، مولوی کو کیا پتا کہ تجھے کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اپنے اللہ سے زیادہ مانگ، اور جو دعائیں نماز کے بعد پڑھنے کے لیے تعلیم دی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعائیں پڑھی ہیں اور جو پڑھنے کی تعلیم دی ہے وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے، وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اور مسجد کے یہ ایسی رسم ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اجتماعی طور پر امام صاحب، تو مقتدی ان مساجد کے نہ کوئی دعا یاد کرتے ہیں نہ انہیں کوئی دعا آتی ہے، بس وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ امام نے ہاتھ اٹھائے ہم بھی اٹھا لیں، اور نہیں اٹھائے تو ہم بھی کیا کریں۔ تو اگر کسی مسجد میں آ جائیں کہ وہاں نہیں ہوتی، دعا نہیں پڑھتے ہی، دیکھو یہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی دعا جو ہے ہر نماز کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد اجتماعی طور پر امام کا دعائیں پڑھانا اور پھر سنت ادا کرنے کے بعد پھر اجتماعی دعا کرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے عمل سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض دفعہ کو کہہ دیتا ہے تو مساجد میں امام دعا کروا دیتے ہیں، ویسے جو ہے نا اس کا تواتر سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعا کرے ہی نہیں، دعا کرنی چاہیے، ہر مقتدی کو کرنی چاہیے، ہر نمازی کو، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو دعائیں پڑھی ہیں وہ مقتدیوں کو یاد کرنی چاہیے۔ پھر یہ بڑا ایشو ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اصل میں تو ساری جو نماز ہوتی ہے وہ ساری دعائیں ہوتی ہیں، نماز کے اندر ساری نماز ہی دعا ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ بھی بات پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو دعا کرتے نہیں، حالانکہ سارے لوگ ہی دعا کرتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتے، سارے دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھنے کے بعد پھر کوئی کام کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی الزام ہوتا ہے ہاتھ نہیں اٹھائے تو کہتے ہیں دعا ہی نہیں کی۔ تو اصل بات یہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی دیکھو مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، کہتے ہیں جب جنازہ ہوتا ہے جنازے کے بعد لوگ اکثر تکرار کرتے ہیں کہ جی دیکھو یہ لوگ جنازے کے بعد دعا ہی نہیں کرتے، حالانکہ سارا جنازہ جو ہے وہ دعا ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے پھر دعا، اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور فاتحہ بھی افضل دعا ہے قرآن کی ایک جامع اور افضل دعا ہے سورہ الفاتحہ۔ پھر جناب اس کے بعد کوئی سورت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر جناب دوسری تکبیر ہوتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد پھر درود ہوتا ہے۔ درود کیا ہے؟ درود بھی دعا ہو، درود بھی دعا ہے نا، پھر درود ہے تو وہ بھی دعا ہے۔ پھر درود پڑھنے کے بعد پھر جناب تیسری تکبیر ہوتی ہے، تیسری تکبیر جب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دعائیں ہوتی ہیں، پھر دعائیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے جتنی دعائیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، تقریباً ساری دعائیں علماء حدیث وہ ساری دعائیں پڑھ دیتے ہیں نماز جنازہ کے اندر، ساری دعائیں پڑھی، ساری دعائیں پڑھنے کے باوجود اتنی لمبی دعا کروائی، پڑھنے کے باوجود بھی بعد میں سلام پھیرا کہ دعا کرو، تو کہتے لو جی دعا کی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی دیر تم ایک دعا پڑھتے ہو جنازے میں، لیکن انہوں نے کوئی 5 دعائیں پڑھ دی ہیں، 6 پڑھ دی ہیں، 5 6 7 دعائیں پڑھ دی ہیں، پھر بھی کہا نہیں یہ نہیں کی، دعا ہی نہیں کی، دیکھو جی دعا ہی نہیں کی، حالانکہ پورا جنازہ دعا ہی ہوتی ہے، لیکن تعصب، ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے یہ لوگ تعصب پیدا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا طرز عمل کیا تھا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا عمل کیا تھا دعا کے بارے میں، وہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت سے ہی دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے جب دعا کریں گے، کسی اور سے جب دعا کریں گے تو پھر وہ بات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہ ہوگی،
انبیاء اور رسول کی سنت ہے کہ صرف اللہ رب العزت سے ہی دعا کی جائے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے دعا نہ کی جائے، کیونکہ وہی رب العالمین جو ہے وہ سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کرے گا، کسی اور کو بندہ اگر رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے گا تو قرآن کہتا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو رب العالمین کے علاوہ اور دوسرے کو پکارتا ہے، رب العالمین کے علاوہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی دعا کا پکار کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ تو اس کی دعا سے ہی غافل ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ تو اس کی دعا سے ہی غافل اور بے خبر ہے۔ تو رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اللہ سے خلوص دل کے ساتھ اپنی دعائیں التجائیں کرتے رہا کریں، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے، قدم قدم پر تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں، یاد کیا کریں اور پڑھتے رہا کریں، اور خلوص دل سے اپنے رب سے محبت بھی رکھیں اور رسول کائنات علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے اور اسی کی بارگاہ میں التجا کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔